بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہے شوہر کی طرف؟ شوہر کے غائب آنے میں اس کی عزت اور اس کے مال اور اس کے اولاد کی حفاظت کرے. عزت کی حفاظت کا مطلب اگر شوہر یہ پسند نہیں کرتا کہ شوہر کے غائب آنے میں خود بیوی کا سگا باپ یا بھائی گھر کو آئے تو وہ شوہر کے غائب آنے میں ان کو نہیں بلا سکتی. سن لیجئے اچھا کان کھول کے آپ لوگ بہنیں, نہیں پسند ہے شریعت, سامنا ہوتا اللہ کا, یاد رکھ لو. پھر صبح کی پوری باتیں یاد رکھو. اس دن جب اللہ سوال کریں گے میری شریعت تھی کیا کرے تم, تو خود جواب دینے تیار ہو جانا. اس کے بعد شوہر کے غائب آنے میں شوہر جس کو ناپسند کرتا, چاہے سگا باپ اور بھائی کیوں نہ ہو, اس کو بلانا. انہیں نہیں پسند کرتا کہ غائب آنے میں بات چیت کرے اس سے. یہ تمام چیزیں بیوی کے ذمہ داریوں پر ہے شوہر کے حق میں. دوسرا, اس کے غائب آنے میں اس کی اولاد کی حفاظت. مطلب شوہر گھر سے نکل گیا, انہیں فون پہ اماں سے باتوں میں لگی ہوئی ہے, بچہ گھر میں سے نکل گیا کہاں کی, بچہ اس طریقے سے چرکا لگا لیا, بچہ کہیں گر کے پڑ گیا, انہوں باتوں میں ہے لگے ہوئے, انہوں پورا ٹائم خالی باتیں کر رہی. اولاد کی تربیت تعلیم اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ آج کے معاشرے سے بتا رہا ہوں میں, ہر زمانے میں ایک اپنا ایک ماحول ہوتا. آج کے ماحول میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا. یہ اس کی اولاد کی تربیت کے بارے میں کوتاہی برتنا نہیں کر سکتی. انہیں پوری توجہ اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کی پرورش پہ رہے گی. بیوی کے شوہر نہیں ہے تو کوشش کرے گی کہ میکزیمم وقت وہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت لگائے, دین کی باتیں کرے. کیونکہ جب بچہ گھر کے اندر جس ماحول میں بڑا ہوتا اس کے بہت تیزی سے وہ اثرات لیتے ہوئے بڑا ہوتا. ماشاءاللہ آپ گھر کے اندر پورے فلم سٹارز کے موویز کی چیزیں گانے بجانے لگائیں گے, بچے کے منہ کے اوپر بڑھتے ہوئے وہی چیزیں چڑھتی جاتی. آپ کسی حافظ گھر کا, حافظ قرآن, اچھے ایک عمل کرنے والے عالم دین اور حافظ قرآن کے گھر کا ماحول کبھی دیکھیے, ان کے معصوم بچوں کو دیکھیے, ان کے منہ پہ قرآن اور حدیث رہتی. چھوٹا بچہ رہے گا آیت الکرسی تو بھی پڑھے گا, وہ توتلو پوتلو زبان جو بولتے ہیں نا اس میں پڑھنے کی کوشش ہے, کیونکہ گھر میں وہی سن رہا ہوں. تو ماں پر ذمہ داری ہے, کیونکہ باپ تو گھر کے باہر کمانے نکلا ہوا ہے. ماں کے ساتھ ہے وہ اولاد. وہ پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے. وہ پہلا ماحول ماں کا وہ گود اور ماں کا وہ چھاتا ہے جس کو لگ کے بچہ بڑا ہوتا ہے, بچی بڑی ہوتی. اولاد کی تربیت لازم ہے کہ وہ اسلامی دائرے میں کرے. تیسرا, اس کے مال کی حفاظت. کئی گھرانوں میں دیکھا گیا کہ شوہر کی بغیر اجازت شوہر کا مال اکثر عورتیں شاید برے انداز میں نہ کرتی ہوں, لیکن کبھی کبھار اپنے بھائی کو دے دیتی استعمال کے لیے, کبھی گھر والوں کو دے دیتی, اپنے مائکے والوں کو. دیکھو جلدی دے دینا. بعض شوہر انڈیا کے باہر رہتے, ایک سال تک نہیں آتے, ان کی کوئی چیز رکھی, گھڑی رکھی ہوئی ہے, ان کی کوئی دوسری چیزیں استعمال کے دے دیے بھائی کو, بولے حفاظت سے استعمال کر کے دے دو. شوہر بیوی کو خرید کے لا کے کوئی اچھی چیز دیا کہ بھائی میں تمہارے لیے لایا, اور پھر وہ چیز جو مخصوص شوہر اپنی بیوی کے لیے تحفے میں لایا, اگرچہ کہ ملکیت بیوی کی ہوگی, لیکن اس کا احساس تھا کہ یہ صرف میری بیوی استعمال کرے, اس کو بانٹنا شروع کر دیا. یہ تمام چیزیں مال کے اندر قناعت ہے, اولاد کی تربیت کی قناعت ہے. یہ ذمہ داری ہے عورت کی. بستر, شوہر کے غائب آنے میں اس کی عزت کا معاملہ. عزت سے مراد کوئی وہ ایسا کام کر رہی جس کی وجہ سے شوہر کی عزت جانے کا امکان ہو, وہ گناہ ہے, اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورتیں, یہاں تک آتا ایک صحابیہ کا واقعہ, مشہور واقعہ ہے. صحابی جاتے وقت اپنی بیوی کو بول کر گئے کہ دیکھو میرے آنے تک گھر کے باہر نہیں نکلنا. صحابی چلے گئے, گھر پر اطلاع ملی بیوی کو, صحابیہ کو اطلاع ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا, گھر کے باہر نہیں نکلی. کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ بھائی شہید ہو گئے میدان جنگ میں, گھر کے باہر نہیں نکلی. شوہر گھر لوٹ کے آ گئے, آنے کے بعد اطلاع کیا, صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی گئی کیوں نہیں؟ بولے آپ بول کر گئے تھے گھر کے باہر نہیں جانا میرے آنے تک. یہ اطاعت کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جو تعلیم دی اس میں فرمایا, اگر جس طرح ماں باپ کے بارے میں آتا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کیا, سخت حالات میں حج کیا, بہت سخت گرمی کے حالات تھے, پورا حج میری ماں کو اپنے کاندھوں پر لے کر کیا, کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کیا جو بچپن میں پالی تھی؟ وہ بولے کہ تیری ماں جب تو کچا گیلا ہو گیا تھا, پیشاب کر کے گیلا ہو گیا, وہ گیلے پن سے بچانے تیری جو کروٹ بدلی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. بولے کا مطلب تم کچھ بھی کر لو ماں باپ کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اگر اچھا شوہر مل گیا تم کو,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس شوہر کے زخموں کو چاٹ لو اپنی زبان سے تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بولے مرد آدمیوں کو بھی بیوی کی طرف کیا بتایا گیا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے, بہترین مرد کی صفت بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مرد جس سے اللہ راضی ہوتے, خوش ہوتے اللہ تعالیٰ. تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہت اچھا ہے, اور تم سب میں سب سے اچھا میں ہوں اپنی بیویوں کی طرف, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اچھا مرد. گھروں میں کیا ہوتا معلوم ہے, ایک عجیب ماحول رہتا. شوہر آتے, بیوی سناٹے میں آگے آ گئے, کیا کرتے کہ کیا نہیں کیا, بچے ہیبت کھا جا رہے ہیں, انہیں بتا رہا میں ایسا کنٹرول میں رکھا ہوں سب کو. یہ کنٹرول نہیں ہے, ظلم ہے, یہ ظالم کی پہچان ہے. اللہ کے نبی جب گھر کو جاتے اپنے تو بیویاں انتظار کرتی ہمارے نبی ہمارے پاس کب آئیں گے, بچے انتظار کرتے کہ نبی ہمارے پاس کب آئیں گے. یہ ماحول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کھیلتے تھے. بی بی عائشہ کے ساتھ رننگ ریس کر رہے, وقت کا رسول رننگ ریس, اپنی پیٹھ پر چڑھا دیا بی بی عائشہ کو, کہا کہ تماشا دیکھ لو. وقت کے رسول کی پیٹھ پر چڑھی ہوئی ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لا کر دے رہے ہیں کھیلنے کے لیے. سب چیزیں سیرت سے کیا سمجھ میں آئی کہ بیویوں کو جو چیزیں پسند ہیں اور جائز دائرے میں, مووی کے ڈی وی ڈیاں لا کے نہیں دینا, گانوں کے ڈی وی ڈیاں لا کے نہیں دینا, جائز دائرے میں جو چیزیں ان کو پسند ہے اور تمہاری استطاعت ہے لا کر دو, ان کی مدد کرو اس کے اندر, ان کو خوش وقت گزارنے کے لیے, اچھا وقت گزارنے کے لیے وہ چیزیں لاؤ جس سے ان کو تم سے محبت بڑھے, اچھی غذائیں لاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ. لیکن بہت انفارچونیٹ سچویشن, بہت ہی بدقسمتی کا ماحول یہ بنا ہوا ہے, مرد اور عورت دونوں بھی آج کے دور میں دونوں کے دونوں حریص بنے ہوئے ہیں, گریڈی بن گئے. مرد کتنا بھی لا کر دے وہ ناشکرے پنے پہ اتری ہوئی ہے, عورت کتنی بھی اچھی رہے وہ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہے. دونوں کے دونوں گریڈی ہے. یہ ماحول کیوں ہے؟ کیونکہ دینداری ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بیسک پرنسپل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کہ جب تمہارا شوہر گھر لوٹ کر آئے تو تم بند کر اور سنور کر رہو, اتنی بڑی حکمت ہے. اور خاص طور پہ آج کے دور میں, آج کے دور کی تو بہت بڑی حکمت ہے یہ. جب آج آپ ایسے معاشرے میں جہاں باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں, آپ کے اطراف و اکناف, آپ کے آئی ٹی کمپنیز میں, آپ کے بزنسز میں, آپ کے جابز کی جگہوں پر برہنہ نیم برہنہ عورتیں آ رہے ہیں, ماڈلز بن کے آ رہے ہیں. لازم ہے, ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ گھر کو لوٹ کے آئے تو تم خوبصورت سے خوبصورت بن کر رہو, تاکہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ ارے انہیں تو برہنہ تھی, انہیں تو ایسی تھی, میری بیوی اللہ نے کتنی خوبصورت دی ہے مجھے, اس کا دل تمہاری طرف دوبارہ مائل ہو. لیکن آج ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا.